آرمی چیف کا اے این ایف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جنرل قمر جاوید باجوہ کو اے این ایف کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ منشیات تیار کرنے والے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ منشیات کا پیسہ دہشت گردوں کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منشیات فروشوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کراچی شہر کے اندر 1743 لوگ پازیٹیو ہیں، یعنی کہ مثبت کیسز کی شرح 26.3% ہے ہمارے کراچی شہر میں، اور اگر شرح اسی طریقے سے آگے بڑھی کراچی شہر کے لیے ایک مہینے میں 2,10,000 پیشنٹ ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کی سرویلنس کو بہتر بنایا جائے، ان کا پراپر PCR ٹیسٹ ہو، اور میں سمجھتا ہوں ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا جائے۔ کورونا کنٹرول نہیں ہو رہا، کراچی کے اسپتال بھر گئے، ایک ماہ میں 2 لاکھ مریض آ سکتے ہیں، مرتضی وہاب نے خبردار کر دیا۔ سندھ حکومت نے شام 6 بجے کے بعد غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی۔ اسکولوں کے بعد ٹیوشن سینٹرز بند کرنے کا حکم۔ سبزی منڈیوں میں ویکسین سرٹیفکیٹ اور ماسک لازمی قرار۔ بے احتیاطی نے کورونا کی چوتھی لہر کو خطرناک بنا دیا۔ 7 شہروں میں شرح 10% سے تجاوز، راولپنڈی میں شرح 20% تک پہنچ گئی۔ مظفر آباد میں 18، سکردو اور ہری پور میں 14% ریکارڈ۔ پشاور، حیدرآباد اور اسلام آباد میں بھی صورتحال خراب ہونے لگی۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز سے تیل نکالنے کا کام آج صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ مشیر میری ٹائم محمود مولوی کا کہنا ہے کہ جہاز کو کھینچتے ہوئے کوئی رسک نہیں لینا چاہتے، سمندر میں تیل کا رساؤ بھی روکیں گے۔ ترین گروپ کے نذیر چوہان کی گرفتاری نے بجھتی چنگاری پر تیل ڈال دیا۔ ترین گروپ کا پارہ ہائی، آج اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ نذیر چوہان کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا۔ گرفتاری کی اطلاع پنجاب اسمبلی کو بھی نہیں دی گئی۔ متنازع بیان دینے پر مشیر احتساب شہزاد اکبر نے مقدمہ درج کرایا تھا۔ فواد چودھری اور چیئرپرسن احساس پروگرام ثانیہ نشتر میں تکرار۔ وزیر اطلاعات نے نادرا سے ڈیٹا حاصل کرنے کا معاملہ کابینہ میں اٹھا دیا۔ کہا ڈیٹا غلط مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یہ نادرا کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ثانیہ نشتر اور فواد چودھری میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ وزیر اعظم نے مداخلت کر کے بحث ختم کرائی۔ نون لیگ کا آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار۔ عالمی ایجنڈے کی خاطر آزاد کشمیر کا الیکشن چرایا گیا، احسن اقبال کا سنگین الزام۔ شاہد خاقان عباسی بولے 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں جمہوریت ہاری۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا جو کچھ یہاں ہوا اسے بھارت استعمال کرے گا۔ ہماری یہ پہلی حکومت ہے پی ٹی آئی کی جہاں پہ ہم نے فری اور فیئر الیکشنز کو یقینی بنایا ہے، اور اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے 49 نکات پہ مبنی اصلاحات رکھ دی ہیں، آپ اپنی لے کے آ جائیں، ہماری کوئی صحیفہ تو نہیں ہے کہ لازمی طور پہ ہم ہی ٹھیک ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم رو کر بتا رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی۔ فواد چودھری کا راجہ فاروق حیدر پر تنزیہ بار، بولے پی ٹی آئی نے کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کو یقینی بنایا۔ انتخابی اصلاحات اپوزیشن کے سامنے رکھتی ہیں، اپوزیشن چاہے تو اپنی تجاویز لے آئے۔ کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم؟ پی ٹی آئی کے 3 مضبوط ترین امیدوار سامنے آ گئے۔ سردار تنویر الیاس، چودھری انوار الحق اور بیرسٹر سلطان محمود کے نام شارٹ لسٹ۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا فیصلہ عمران خان کریں گے۔ سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن کے لیے میدان آج سجے گا۔ پی پی 38 میں نون لیگ کے طارق سبحانی اور پی ٹی آئی کے احسن سلیم بریار میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی نے اپنی اپنی جیت کے دعوے کر دیے۔ شرح سود 7% ہی رہے گی، اسٹیٹ بینک نے اعلان کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کہتے ہیں مہنگائی کی شرح میں 2% کمی ریکارڈ کی گئی۔ جون میں مہنگائی کی شرح 8.9% رہی۔ ایس پی آر کا انکم ٹیکس گوشواروں کی تاریخ میں بار بار توسیع کی روایت توڑنے کا فیصلہ۔ سال 2021 کے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 30 ستمبر کے بعد توسیع نہ کرنے کا اعلان۔ لاہور میں پیٹرول کی قلت، بیشتر پمپ مالکان نے فروخت روک دی۔ پمپ مالکان کا مارکیٹنگ کمپنیز پر طلب کے مطابق سپلائی نہ دینے کا الزام۔
شہر میں پیٹرول کی روزانہ طلب 30 لاکھ لیٹر جبکہ اس وقت سپلائی صرف 12 لاکھ لیٹر ہے۔ پنجاب میں تعینات 2 سیکرٹری پسند کی تعیناتی نہ ملنے پر حکومت سے ناراض۔ احمد رضا سرور سیکرٹری خزانہ اور علی مرتضیٰ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بننے کے خواہش مند تھے۔ دونوں سیکرٹریز کا صوبے سے باہر تبادلہ کروانے پر غور۔ پنجاب پولیس ارطغرل غازی کے ہیرو انگین آلتان کا بیان لے گی۔ فراڈ کیس میں تحقیقات کے لیے تفتیشی ٹیم ترکی جائے گی۔ ملزم کاشف ضمیر سے کیا گیا معاہدہ اور دیگر تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ لاہور کے شہروز کاشف نے تاریخ رقم کر دی۔ K2 سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ شہروز کاشف نے 3 ماہ پہلے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی سر کی تھی۔